آپ کو بھی، آپ کے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی عید مبارک، اور خاص کر جو ہمارے سرحدوں پہ کھڑے ہیں اور پولیس کے نوجوان جو کہ ہمارے چیک پوسٹ پہ کھڑے ہیں، جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کے پی سے بجلی جا رہی ہے پنجاب کو، لیکن اس کے باوجود کے پی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے۔ پچھلے سال اسی عید پہ آپ نے وزیر اعلیٰ کے ڈائلاگ سنے تھے کہ میں بجلی سارے پاکستان کی بند کر دوں گا، میں تربیلا سے بجلی نہیں جانتا، پھر غیرت کرے نا بند کر دے بھی، اس کو بٹن نظر نہیں آتا تو ہم دکھا دیتے ہیں اس کو بٹن کدھر ہے۔ اس وقت صوبے پہ علی بابا 40 شور کی حکومت ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کے ارمان تقریباً پورے ہونے جا رہے ہیں۔ وہ ذاتی جیب سے تو کر سکتے ہیں، لیکن صوبہ کے جو خزانہ وہ کنگال ہو چکے ہیں۔ یونیورسٹی کے ملازمین احتجاج پہ نہیں ہیں، ان کی پینشن مل رہی ہے، ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں۔ آج ٹیچرز بھی احتجاج پہ ہیں، ایل ایچ وی اور ڈاکٹرز بھی احتجاج پہ ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی۔ جس طریقے سے انہوں نے کوئستان میں 50 ارب کھا لیے، سولر انرجی میں جو ہے ان کا اسکینڈل آیا ہے، گندم میں یہ اسکینڈل آیا ہے، اسپتال کا سامان انہوں نے بھیجا ہے۔ ریاست مدینہ والے مسجدیں بھی کے سولر بھی بھیج گئے، لوگوں کو ہم نے سنتا ہے کہ گھڑے اتارتے ہیں، چپلیں لے کے جاتے ہیں، چھت سے سولر بھی لے گئے۔ لیکن ڈائلاگ نہیں مارے جاتے جب بندہ کام نہیں کر سکتا، یہ چیزیں دلیل اور دلائل سے کی جاتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک احتجاج کیا تھا، اور اس پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شل برسائے گئے، اور سامنے کور کمانڈر کا ہاؤس بھی تھا اور وزیر اعلیٰ کا ہاؤس تھا، لیکن پیپلز پارٹی کے ورکر میں اتنی ضرورت نہیں تھی اور ہم نے ان کو وہ کیا تھا کہ ادھر نہیں جائیں گے، ہم ایک پرامن احتجاج میں تھے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناحق قیدی کب نکلے گا، اور کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نکلے؟ آ جائیں نکالنے کے لیے، پہلے بھی آئے نہیں تھے، آتے ہیں ڈرامہ کرتے ہیں، جو ان کے اسلام آباد میں سہولتکار بیٹھے ان کو کہتے ہیں اس رستے سے آپ چلے جائیں، اور اب میں ان کو چیلنج کروں گا آپ اسلام آباد آ کر دکھائیں، یا یہ نوکری کریں گے یا اسلام آباد آئیں گے۔ مولانا صاحب نے مذاکرات کہا ہوگا، جنید اکبر صاحب نے جو پی ایس سی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کا بیٹا کرپٹ ہے، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، اب جا کے خود ہی ایک دوسرے کے سیاسی کزن ہیں، جو بھی اتحادی ہیں، آپس میں فیصلہ کرو۔ جنید اکبر کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے بیٹے نے نوکریاں بیچی ہیں یا فنڈ بیچے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا ہے تو ان کے ساتھ جا کے حساب چکتا کریں۔ ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں کردار ادا کیا اس جنگ کے حوالے سے، پاکستان کا مقدمہ پیش کیا، سب کے سامنے ہے۔ اس وقت میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم خان کنڈی کے ساتھ موجود ہوں۔ عید کے تیسرے روز بھی گورنر خیبر پختونخوا عوام کے ساتھ عید کے حوالے سے ملاقات کر رہے ہیں، بات کریں گے اس سے کہ یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو عید مبارک، کیا کہیں گے اس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو بھی، آپ کے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو بھی عید مبارک، اور یہ ہمارا ایک تہوار ہے جس میں تمام جو ہے امت مسلمہ جو ہے وہ عید مناتی ہے، اور جو ہے اس میں خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اور آج ہم اپنے پڑوسیوں کے، اپنے ساتھیوں کے، بلکہ خاص کر جو ہمارے سپاہی اور افسران جو کہ سرحدوں پہ کھڑے ہیں، اور پولیس کے نوجوان جو کہ ہمارے چیک پوسٹ پہ کھڑے ہیں، جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کو بھی سر سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاک بھارت جنگ میں شہادتیں دیں، چاہے وہ فوجی تھے چاہے سویلین تھے، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، کے پی سے بجلی جا رہی ہے پنجاب کو، لیکن اس کے باوجود کے پی کے ساتھ سوتیلی ماں جیسے سلوک کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کیجیے پورے صوبے بھر میں، اور خاص کر ڈیر اسماعیل خان گورنر اور وزیر اعلیٰ دونوں یہاں کے ہیں، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کچھ نہیں ہو رہا۔ پچھلے سال اسی عید پہ آپ نے وزیر اعلیٰ کے ڈائلاگ سنے تھے کہ میں بجلی سارے پاکستان کی بند کر دوں گا، میں تربیلا سے بجلی نہیں جانتا، پھر غیرت کرے نا بند کر دے بھی، اس کو بٹن نظر نہیں آتا تو ہم دکھا دیتے ہیں اس کو بٹن کدھر ہے۔ لیکن ڈائلاگ نہیں مارے جاتے جب بندہ کام نہیں کر سکتا، یہ چیزیں دلیل اور دلائل سے کی جاتی ہیں۔ اگر صوبہ جو ہے بجلی پیدا کر رہا ہے تو ان کو وفاق کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ وفاق نے تو آفر کی ہے صوبے کو کہ آپ پیسکو لے لیں، خود چلائیں، اس سے بڑی آفر ہے؟ آپ لیں، اپنی بجلی جو ہے اپنی سارے اپنے صوبے میں دیں۔ یہ گورنر بالکل ہے، لیکن خیرات وزیر اعلیٰ کے پاس ہیں، تو اپنے صوبے سے پیسکو اور ٹسکو لے لے، ہیسکو بھی لے لے، 3 وہ ہیں ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، پیسکو ٹسکو اور ہیسکو، تو ان تینوں کو جو ہے وہ اس کو لے لیں اور خود چلیں، اس سے بہتر کوئی آپشن تو نہیں ہے۔ لیکن ڈائلاگ مارنا اور عمل درآمد کرنے میں فرق ہے۔ ڈائلاگ مارا تھا کہ میں سوئچ بند کر دوں گا، آ کے ڈی خان گریڈ کا سوئچ اوپن اور آف کر دیا، تو جائے نا تربیلا اس میں آف کر لینا بھی۔ پہلے تو ڈائلاگ کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کروں گا، محسن نقوی صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس، وفاقی وزیر انرجی کے ساتھ پریس کانفرنس، سب پوچھ کے میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سر کل وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک بیان دیا کہ وفاق نے ہم سے امداد کی ریکویسٹ کی ہے، اور میری اتنی حیثیت ہے صوبے کی کہ میں ان کی امداد بھی کر سکتا ہوں، تو اس بیان کو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور دوسری طرف بجلی نہ دینا، اور پھر یہ دیکھیں اس وقت صوبے پہ علی بابا 40 شور کی حکومت ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کے ارمان تقریباً پورے ہونے جا رہے ہیں، وہ ذاتی جیب سے تو کر سکتے ہیں، لیکن صوبہ کے جو خزانہ وہ کنگال ہو چکے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ڈی خان میں آپ کی یونیورسٹی کے ملازمین احتجاج پہ نہیں ہیں، ان کی پینشن مل رہی ہے، ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں۔ آج ٹیچرز بھی احتجاج پہ ہیں، ایل ایچ وی اور ڈاکٹرز بھی احتجاج پہ ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی چیزیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ 1 سال سے زیادہ ہو چکا ہے، ڈیولپمنٹ کون سا میگا پروجیکٹ ڈی خان میں آیا ہے؟ میں وفاق سے چشمہ روڈ بینک کینال لے کے آیا ہوں، لفٹ کینال، میں جو ہے وہ ڈی خان انشاءاللہ ایئرپورٹ بنا جا رہا ہے، انہوں نے بڑے روڈ اٹکائے اس کے اندر،
لیکن ہم نے ان سب کو بلڈوز کیا. ہم کہتے تھے صوبے علی خان کی ترقی کی بات ہے, کسی کی ذات کی بات نہیں. ان کی ترقی, یہ جب ترقی کریں گے صوبے میں, ہم ان کا ساتھ دیں گے. لیکن جب یہ صوبے کو کھائیں گے, جس طریقے سے انہوں نے کوئستان میں 50 ارب کھا لیے, سولر انرجی میں جو ہے ان کا اسکینڈل آیا ہے, گندم میں یہ اسکینڈل آیا ہے, اسپتال کا سامان انہوں نے بھیجا ہے, یہاں تک کہ مسجدوں کے سولر بھی بیچ گئے ہیں. اتنا بڑا اسکینڈل, جو ریاست مدینہ والے مسجدیں بھی کے سولر بھی بیچ گئے ہیں. لوگوں کو ہم نے سنتا ہے گھڑے اتارتے ہیں, چپلیں لے کے جاتے ہیں, چھت سے سولر بھی لے گئے. اتنا بڑا مطلب ہے ان کا اسکینڈل ہے کہ اس میں بھی کیا. تو آج عمران خان بتایا نا کہ مدینہ کی ریاست میں چور ڈاکو ہوتے تھے, آپ نے علی بابا 40 وغیرہ پہ مسلط کیے ہیں. چور اور ڈاکو کیا سزا تھی کہ ان کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ وہ لڑیں. بنگالہ کتنے پیسے جا رہے ہیں, اڈیالہ کتنے پیسے جا رہے ہیں, کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اب ہمیں بتایا نا کہ مدینہ کی ریاست میں چور اور ڈاکو کے ساتھ کیا کردار ہوا تھا. اب وہ بتائیں کہ چور ڈاکو سے یہ کیا کرنا جا رہے ہیں. سر اڈیالہ سے آپ اڈیالہ کی بات آپ نے کی. سر پشاور میں ایک جرگہ منعقد ہو جس میں فیلڈ مارشل وزیر اعظم اور آپ بھی موجود تھے. تو وہاں پہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ایک ناحق قیدی ہمارے جیل میں ہے, انشاءاللہ اس کو ہم نکالیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناحق قیدی کب نکلے گا, اور کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نکلے؟ آ جائیں نکالنے کے لیے, پہلے بھی آئے نہیں تھے, آتے ہیں ڈرامہ کرتے ہیں. جو ان کے اسلام آباد میں سہولتکار بیٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں اس رستے سے آپ چلے جائیں. یہ اڈیالہ کیوں نہیں جاتے؟ جو اڈیالہ میں قیدی موجود ہے اس کے کرتوت جو 9 مئی والے ہیں, جنہوں نے ہمارے جی ایچ کیو پہ, جو ہمارے کور کمانڈر ہاؤس پہ, ہمارے قلعوں پہ, ہمارے کینٹس میں, ہمارے ریڈیو پہ جو ہے انہوں نے حملے کیے ہیں, جو چیز کی جو ہمارا ہندوستان بھی نہیں کر سکا, ان کی بھی جرت نہیں ہو سکی, اور انہوں نے کی ہے تو اس کی سزا بھگتیں گے اور جائیں گے. خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک احتجاج کیا تھا, اور اس پرامن احتجاج پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شل برسائے گئے, اور سامنے کور کمانڈر کا ہاؤس بھی تھا اور وزیر اعلیٰ کا ہاؤس تھا. لیکن پیپلز پارٹی کے ورکر میں اتنی ضرورت نہیں تھی, اور میں ان کو وہ کیا تھا کہ ادھر نہیں جائیں گے, ہم ایک پرامن احتجاج میں تھے. یہ جو روتے ہیں کہ ہم اسلام آباد میں آنسو گیس کے شل برسائے جاتے ہیں اور لاٹھی چارج ہوتی ہے, یہ تو ریاست کے خلاف کھڑے ہوتے تھے, فوج اور رینجرز پہ حملہ کرتے تھے, اس لیے ہوتا تھا. لہٰذا انہوں نے, ہم نے آج ہماری جو پیپلز پارٹی ہے انہوں نے درخواست دی ہے ایک اس پولیس کو جو کہتے ہیں غیر سیاسی پولیس ہے, کہ وزیر اعلیٰ کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے کہ پرامن احتجاج پہ انہوں نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شیل برسائے گئے ہیں, اور پولیس ایف آئی آر کرنے سے جو قاصر ہے. ہم عدالت جا رہے ہیں اور ہم اسی سی ایم کے خلاف ایف آئی آر درج کرائیں گے پرامن احتجاج کے خلاف جو انہوں نے کیا ہے. اور اب میں ان کو چیلنج کر دوں کہ آپ اسلام آباد آ کر دکھائیں, یا یہ نوکری کریں گے یا اسلام آباد آئیں گے. سر آخری سوال ہوگا, آپ لوگ احتجاج پہ گئے, مولانا صاحب کا ایک بیان ہے آپ نے بھی سنا, انہوں نے کہا کہ یہ پیپل پارٹی والے اس لیے احتجاج کرنے نہیں نکلے کہ آپ لوگوں نے کرپشن کیوں کی, بلکہ اس لیے نکلے کہ آپ لوگوں نے ہم سے زیادہ کرپشن کیوں کی. تو یہ ضرورت کیوں پیش آئی اس بیان؟ دیکھیں مولانا صاحب نے مذاقاً کہا ہوگا, لیکن ان کے بیٹے کی جو فائلیں نکل آئی ہیں, جو بڑے ہمیں اسلام کا درس دیتے ہیں, ہم نے نہیں نکالی, ان کے اپنے دوستوں نے. یہ آج کل مسیح مولانا صاحب بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا سیاسی مسیح, ان کی جان چھڑائی. تو مولانا صاحب کو 13 سال بعد پتہ چلا کہ پی ٹی آئی جو ہے کرپٹ ہے. 13 سال ان کو نہیں پتا تھا. ہم نے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آج تک آواز نہیں اٹھائی کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے. دوسری بات ہے کہ میں نے نہیں کہا, جنید اکبر صاحب نے جو پی ایس سی کے چیئرمین ہیں, انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کا بیٹا کرپٹ ہے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں. اب جا کے خود ہی ایک دوسرے کے سیاسی کزن ہیں, جو بھی اتحادی ہیں, آپس میں فیصلہ کرو. جنید اکبر کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کے بیٹے نے نوکریاں بیچی ہیں یا فنڈ بیچے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا ہے. تو ان کے ساتھ جا کے حساب چکتا کریں. ہم تو احتجاج کریں گے اس کے خلاف, کیا نام ہے, پی ٹی آئی کے خلاف, ان کی کرپشن کے خلاف احتجاج کریں گے. انہیں نوکریاں بیچ رہے ہیں, مطلب ہے سارے جو ہے جتنے بھی آپ کے جو بل آتے ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں, ان میں سب میں ان کی کمیشنز ہوتی ہیں. کیا کیا کچھ نہیں بیچ رہے, پورا صوبہ بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں. آج مجھے بتائیں بل انٹری کدھر ہے؟ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور عمران خان کا ویژن ہے اور بل انٹری ہے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کدھر ہے بل انٹری؟ آج سارا ٹیم پر مافیا کی نظر ہو چکے ہیں. لہٰذا مولانا صاحب اور یہ آپس میں جب بیٹھتے ہیں رات کو, تو اس میں فیصلہ کر لیں کہ چور اور ڈاکو سب سے بڑا کون ہے, پھر ہمیں بتا دیں. سر آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آپریشن بنیادی مرسوس کے بعد وفاقی حکومت کی ریکویسٹ پر باہر گئے ہیں, عید بھی وہاں پہ گزارے, تو کیا ڈیولپمنٹ؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو میڈیا میں, انٹرنیشنل میڈیا میں کردار ادا کیا, اس جنگ کے حوالے سے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا, سب کے سامنے ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب یو ایس کا دورہ کمپلیٹ کر کے اب یو کے پہنچ چکے ہیں. وہاں پر انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا, وہاں پر اپنی ٹیم کے ساتھ لڑا. پہلے ان کے نانا شہید ذوالفقار بھٹو نے پاکستان کا مقدمہ لڑا اور جیتے. آج پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے یہ مقدمے لڑے, محترم ملک شہید نے. اور آج بلاول صاحب کی ضرورت پیش آئی پاکستان کو, جب پاکستان کو ضرورت پیش آئی تو بلاول بھٹو نے اپنا کردار ادا کیا.